نمبر 19، صالحین کے متعلقین کے سبب ان کی تنقیص۔ قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض صالحین سے نسبت رکھنے والوں کے افعال کے سبب ان صالحین کی تنقیص کرنا، جیسے یہود کا عیسیٰ علیہ السلام پر قدح کرنا، تنقید کرنا، اور یہود و نصارہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرنا۔ یعنی ہر نبی کے ماننے والوں میں اچھے برے دونوں ہوتے ہیں، کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ انبیاء ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو وحی دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے تو برائیوں سے 100% بچنے والے ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کے متبعین میں اچھے برے دونوں ہوتے ہیں، اور جوں جوں دور گزرتا جاتا ہے لوگوں میں برائی زیادہ آتی جاتی ہے۔ نبوی دور سے جب دور ہوتے ہیں، نبوی ماحول سے جب دور ہوتے ہیں تو ان میں خیر کم ہوتی چلی جاتی ہے اور خرافات اور برائیاں بڑھ جاتی ہیں۔ فطال علیہم الامد فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون، اللہ نے کہا جب ان پر دور لمبا گزر گیا، نبیوں کے دور سے دور ہو گئے، ان کے دلوں میں سختی آ گئی اور بہت سے ان میں سے فاسق ہو گئے۔ اب ایک آدمی یہ کرے کہ نبیوں کے متبعین میں سے جو برے لوگ ہیں ان کی برائی کی بنیاد پر انبیاء ہی پر تنقید کرے، انہی کا انکار کرے، تو یہ بے اصولی ہے۔ کسی اور کی برائی سے کسی اور پر تنقید نہیں کی جا سکتی ہے، جیسے اولاد کی برائی سے ماں باپ کو برا کہا جائے، یا کسی عالم کے ہاں بیٹھنے والوں کی غلطی کی وجہ سے اس عالم پر تنقید کی جائے، یا ائمہ کے ماننے والے ان کی غلطیوں کو اور ان کی بے اصولیوں کی بنیاد پر ائمہ پر تنقید کی جائے، یا جو اللہ والے تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں لوگوں کو توحید کی دعوت دی، ان کے بعد ان کے ماننے والے اگر انہی کے ساتھ شرک کرنے لگے، ان کی وجہ سے انہی کا انکار کر دینا، ان کی شان میں گستاخی کرنا، یہ ساری صورتیں اس میں آتی ہیں۔ یہ جاہلیت کی چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک کی غلطی کی وجہ سے دوسرے کی مذمت آپ نہیں کر سکتے، ایک کی غلطی کی وجہ سے دوسرے پر آپ تنقید کیسے کر سکتے ہیں؟ جس کی غلطی ہے وہ ذمہ دار ہے۔ لہذا اہل جاہلیت کے اصولوں میں سے یہ بھی ہے کہ ایک کی غلطی، ماننے والوں کی غلطی کی وجہ سے یا متعلمین کی غلطی کی وجہ سے معلم پر تنقید کرنا ہے۔ جسے آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں، یہی سکھاتے ہیں کہ تمہارے علماء، تو علماء کو برا بولتے ہیں، جب یہ غلط ہے تو ان کے علماء اس سے غلط ہوں گے، یہی سکھاتے ہوں گے۔ نہیں، لوگوں میں ماننے والوں میں اچھے برے دونوں ہوتے ہیں، ان کو یہ سکھایا نہیں گیا ہے۔ بعض نوجوان ہوتے ہیں گھروں میں بے اصولیاں کرتے ہیں، لوگ صحیح منہج سے دور ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمہاری وجہ سے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہی سکھاتے ہوں گے تم کو۔ سکھانے والے ویسے نہیں ہیں، سیکھنے والے میں کمی کوتاہی ہے۔ تو کبھی بھی یہ نہیں کرنا چاہیے اور یہ غلط ہے۔ اور اہل جاہلیت کے طور طریقوں میں یہ بھی تھا، ان کے افکار میں یہ بھی چیز تھی اور ان کے اعمال میں یہ چیز تھی کہ بعض نبیوں کے منتسبین، ان سے تعلق رکھنے والوں کی برائی کی وجہ سے نبیوں ہی پر تنقید کرتے تھے۔ جیسے یہاں پر مثال کے طور پر یہودی بعض عیسائیوں کی برائیوں کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام ہی کو برا کہتے تھے، یا اسی طرح سے یہود و نصارہ بعض مسلمانوں کی برائیوں کی وجہ سے، اور آج بھی اس دور میں آپ دیکھیے سیدھے اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرتے ہیں۔ داعش جیسی خرافات اور جیسے گمراہ لوگوں کی وجہ سے آج آپ دیکھیے اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے میں لوگ کیا نہیں کہتے ہیں۔ یہ گمراہ، یہ غلط ہے۔ آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اسلام یہ سکھاتا ہے، کیا اسلام یہ سکھاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی بے راہ روی کی وجہ سے خود اس کے ان لوگوں کو برا نہیں کہا جا سکتا ہے جنہوں نے نہیں سکھایا۔ کوئی آدمی اگر کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی کی جان لیتا ہے، قتل کرتا ہے، کسی کی عزت خراب کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے دین کو، اس کے سکھانے والے کو غلط نہیں کہا جا سکتا ہے اگر اس نے نہیں سکھایا ہے۔ اس کی ذمہ داری اس پر عائد نہیں ہوتی ہے، اور آج دنیا میں ہو رہا ہے۔ بعض مسلمانوں کی جہالت اور ظلم اور خرافات کی وجہ سے اسلام ہی کو لوگ برا کہتے ہیں۔
بہت سے جلد سے جلوس اس طرح کے نکلتے ہیں، غیر مسلموں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگ اسلام کو برا کہتے ہیں۔ بعض مسلمان اپنی تجارتوں میں ایماندار نہیں ہوتے ہیں، لوگ اسلام کو برا کہتے ہیں۔ بعض مسلمانوں کا بہت ساری خرافات کو کرنا اور اس کا میڈیا میں آنا، طلاق کا مسئلہ ہو یا عورتوں پر ظلم کا معاملہ ہو، کسی مسلمان کا کسی خاتون پر، بیوی پر مثلا ظلم کرنا، اسلام نے اس کو نہیں سکھایا، لیکن لوگ اس کو بہانہ بنا کے کیا کریں، اسلام ہی کو برا کریں۔ دیکھو تمہارے اسلام میں ایسا، اسلام میں نہیں، یہ مسلمان ہے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بھی ملک میں رہنے والا آدمی اگر قانون توڑتا ہے تو قانون ہی کو غلط کہا جائے، صحیح نہیں ہے، اس کو سکھایا نہیں گیا کہ تو ایسا کر، وہ کر رہا ہے، یہ جہالت ہے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے کہ کسی کی غلطی کی وجہ سے انبیاء کو برا کہا جائے، اس دین ہی کو برا کہا جائے جو حق ہے۔ تو یہ جاہلیت کی چیزوں میں سے ہے کہ انتصاب رکھنے والوں کی برائی کی وجہ سے انبیاء کو، معلمین کو، اہل حق کو برا کہا جائے، یہ بھی غلط ہے۔